اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے لیے چند چیزیں جاننا، سمجھنا اور پھر اس کے لیے کوششیں کرنا بہت ضروری۔ جب حالات اس طرح کے ہوں کہ ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ ہمارے آقا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے خبر ہو، اور اس بے خبری کی وجہ سے انہی میں سے کوئی ایک دو چار لوگ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کی زبان درازی کرنے لگے، اور اسی میں بے خبری کے ساتھ ساتھ ان کی شرارت اور فتنہ اور ان کے دل کا میل بھی شامل ہو جائے، یا یوں کہیں کہ وہ اپنی ناجائز ارادوں کی تکمیل کے لیے یا ابلیس ان سے کسی بڑے مشن کی کامیابی کے لیے انہیں لا کے اس راستے پر کھڑا کر دے، تو ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی؟ آپ سب کو پتہ ہے اس ملک میں بار بار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی ملک کے کسی خطے میں اور کبھی کسی خطے میں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے بھی، مال سے بھی، عزت سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار اگر کسی سے کرتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ سے کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ سارے مسلمان اور مسلمانوں کے ذمہ دار اپنی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ جو قانونی کارروائی ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں، لیکن عام مسلمان ایسے موقع پر کیا کرے؟ تکلیف سب کو ہے، کوئی مسلمان عمل میں کتنا ہی کھوٹا کیوں نہ ہو، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے اس کے نبی سے محبت نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے اس کے آقا سے پیار نہیں۔ عمل میں کمزور ہو سکتا ہے مگر نبی سے محبت تو مسلمانوں کے دلوں میں ابھی بھی بستی ہے، اور ان کے دل سرشار ہیں آقا کی محبت سے۔ تو ایک تو وہ تکلیف ہے جو ہم نے اپنے نبی کی محبت میں کسی کے گستاخی کرنے پر محسوس کی ہے، اور لگتا ہے کہ ہر مسلمان نے اس کا احساس کیا ہے، مگر میرے عزیزو یہ احساس کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہمیں کچھ کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کے سامنے بھی عزت والے بنیں گے، اور دنیا میں بھی ہمارے ان کاموں کی وجہ سے لوگوں کو صحیح معلومات پہنچ سکے گی۔ اس کے لیے پہلا کام وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں اس کو۔ آپ غور کیجئے، جتنے بھی یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں ہمارے نبی کو کتنا جانتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری عورتوں کو کتنا پتہ ہے ہمارے نبی کے بارے میں؟ بھئی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور کہتے بھی سب ہیں، مگر ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے آقا کی جو زندگی ہے، 63 سال آقا کی زندگی گزری، جس میں سے 53 سال مکے میں گزرے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے۔ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو اپنے آقا کی زندگی کا علم ہو کہ کون کون سے لمحات میں آقا نے کیسے کیسے زندگی گزاری۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں نبی کی تعلیم اور نبی کی سیرت نہ پڑھی جاتی ہے نہ سنائی جاتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں اس کا کوئی معمول ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور اولیاء کرام نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں،
اس میں نبی کا پورا تعارف لکھا ہے، نبی کی مکے کی زندگی کے 40 سال کیسے گزرے، 13 سال نبی کے اعلان نبوت کے بعد کیسے گزرے، نبی نے مدینے میں 10 سال کیسے گزارے، نبی کا اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، پرایوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، نبی دوستوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب اپنے نبی کی تاریخ، سیرت اور ان کی تعلیمات کو ہم ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر تو کوئی بھی بھونکے گا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم سمجھا کیا سکیں گے؟ ایک سوال ہے بہت چھوٹا سا، ہم میں سے جتنے لوگ بازاروں میں رہتے ہوں، کھیتوں میں رہتے ہوں، دکانوں میں رہتے ہوں، مارکیٹ میں رہتے ہوں، سڑکوں پہ ہوں، روزانہ کم سے کم 1 یا 2 غیر مسلموں سے ملاقات تو ہوتی ہے نا؟ کوئی بھی ایسا آدمی ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ تو عام بات ہے۔ کیا کبھی بھی ہم نے اپنے نبی کے بارے میں اس سے بات کی؟ کبھی بھی ہم نے اپنے نبی کے بارے میں اس سے 2-4 بول بولے ہیں؟ پوچھا اس سے کہ بھئی تم ہمارے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا جانتے ہو، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپس میں پوچھتے ہیں کون سے خیال کو؟ جب مسلمان سے ملے گا وہاں پوچھے گا بھئی کون سے خیال کے ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، وہاں پوچھیں گے۔ لیکن کبھی غیر مسلم بھائیوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی کے بارے میں کچھ جانتے ہو جس نبی کو ہم مانتے ہیں؟ تمہیں کچھ پتا ہے ہم کون سے نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم نے روزانہ ایک غیر مسلم بھائی کو اپنے نبی کے بارے میں پڑھ کر کے کچھ بتایا ہوتا، 365 دن سال میں ہوتے ہیں، 65 نکال دو، ایک سال میں 300 غیر مسلم وہ ہوتے جو ہمارے نبی سے نفرت نہیں، محبت کرتے ہماری وجہ سے کہ ہم ان تک وہ بات پہنچاتے۔ اب نہ ہم پڑھ رہے ہیں اور نہ ہم اپنے آقا کی بات کو پہنچا رہے ہیں، تو ذرا یہ سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ یہ پہلا کام ہے ہمارا اور آپ کا کہ معتبر علماء کی کتابیں آپ ہم سے جس عالم سے چاہے پوچھئے اور پھر اپنے گھروں میں ان کتابوں کو پڑھوائیے، سنوائیے۔ اس سے کہانیاں اور ٹی وی اور موبائل اور یوٹیوب اور فیس بک پہ ویڈیو دیکھنے کے بجائے اگر ویڈیو ہی دیکھنے کا شوق ہے تو کسی عالم کی نبی پر بیان کی ہوئی سیرت کو سنیے، پھر وہ بتاتا ہے کہ ہاں بھئی نبی کی زندگی یہ تھی۔ جب آپ کو نالج ہوگی، آپ کو معلومات ہوگی، جب آپ کا علم میں یہ چیز آ جائے گی کہ ہمارے آقا ایسے تھے، تو آپ ثبوت کے ساتھ کسی کو بھی اپنے نبی کے بارے میں کوئی بھی بات بتا سکتے۔ یہ ہے پہلا کام، ہم پڑھیں اپنے نبی کو جانیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ دیکھیے آج کے دور میں اگر ہم صرف ایک واقعہ اپنے نبی کا بتائیں تو لوگوں کو بہت بات سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ دنیا میں جس کو طاقت ملتی ہے، طاقت ملنے کے بعد کیا کرتا ہے انسان؟ بدلہ لیتا ہے۔ بھئی دنیا کا تو اصول یہی ہے، اگر کسی ملک پہ کوئی جنگ کر رہا ہو، جنگ میں جیتنے کے بعد وہ اپنے دشمن سے بدلہ لیتا ہے۔ اگر کسی بندے سے لڑائی ہو رہی ہو تو جیتنے کے بعد بدلہ لے گا۔ اچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کو اس کے گھر سے نکالا گیا ہو، جس کو ایک لمبے عرصے تک ستایا گیا ہو، جس کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھا دیے گئے ہوں، پتھر مارے گئے ہوں، تپتی ریت پہ اس کے ساتھیوں کو لٹایا گیا ہو، اور جس کو 2.5 سے 3 سال تک دانا پانی بن کر کے پہاڑوں میں پورے خاندان کے ساتھ رہنے پہ مجبور کر دیا گیا؟ آپ کو ہے پتہ یہ سب کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ مکہ میں ہوا کہ جب 40 سال کی عمر میں نبی نے یہ بات اللہ کی طرف سے جو حکم آیا وہ لوگوں کو سنایا کہ بھئی ایک اللہ ہے، کوئی اس کے سوا مالک نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، وہی ہے سب کا حقیقی معبود۔ سارے مکے والے دشمن ہو گئے، غریب لوگ اور چند وہ خاندانی لوگ نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں ظلم کی چکی شروع کر دی۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹاتے، کسی صحابی کو انگاروں پر لٹاتے، کسی کو چٹائیوں میں باندھ کے دونوں طرف سے دھواں دیتے،
کبھی نبی کو پاگل، نعوذ باللہ، قرآن نے یہ الفاظ استعمال کی، نبی کو مجنون کہتے، گالی ہے نا، نبی کو جادوگر کہتے، نبی کو شاعر کہتے، نبی کو کاہن کہتے، کبھی نبی کو دھکے مارتے چلتے چلتے، کبھی ڈھیلے مارتے نبی کے، کبھی نبی کی گردن میں پھندا ڈال کر کے اسے کھینچ دیتے جس کی وجہ سے آنکھیں ابل آتی، کبھی نبی کی کمر پہ ناپاک اونٹ کی اوجڑی رکھتے تھے۔ یہ جو نالیوں پہ ہمارے چھینٹے پڑتے ہیں تو بہت چھوٹے ہیں، نبی کی تو کمر پہ سراپا گندگی اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی۔ اور پھر حد یہ ہو گئی کہ سارے مکے والے جو نبی کے دشمن ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان سے تعلقات ختم کر دو، سماجک بائیکاٹ، نہ کھانا نہ پینا نہ لینا نہ دینا نہ بولنا نہ چالنا، کوئی چیز اب ان کے ساتھ ہم نہیں کریں گے۔ 2.5 برس تک نبی پہاڑی میں چلے گئے سب کو لے کر، اور کیسا سخت دور ہوگا، پانی ختم، کھانا ختم، ساری چیزیں ختم، تو صحابہ نے اور خود آقا نے پیڑوں کی چھال کھائی، پتے کھائے، جس کے صدقے میں جہان بنا ہو۔ آج اس پہ یہ اسی کے بستی کے رہنے والوں نے وقت لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کے عورتیں جو وہاں موجود ہیں ان کے پستانوں میں دودھ سوکھ چکا ہے اور بچے پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اور بات اسی پر بس تھوڑی ہو گئی، پھر ایک مشورہ ہوا اور اعلان ہوا کہ بھئی محمد کا سر جو لے کے آئے گا، سوچو اعلان کیا ہو رہا ہے، جو محمد کا سر لے کے آئے گا، جو محمد کو لے کر کے آئے گا پکڑ کے زندہ یا مردہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ محمد کے سر کی رقم 100 اونٹ ہے، جو لائے گا 100 اونٹوں کا انعام لے جائے۔ گویا کہ اس وقت مکے کے ان ظالموں نے نبی کو اس وقت کا سب سے بڑا انعام رکھ کر کے مکے میں ایک عام فضا بنا دی کہ لاؤ اس بندے کو پکڑ کے لے آؤ اور یہ انعام لے جاؤ۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہجرت کا حکم دیا اور نبی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اتنے ظلم کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد، اس دردناک رویے اور اس ظالمانہ رویے کے بعد آپ سوچئے ان کے لیے ہمیں آپ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بات جاتی ہے کبھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک، یا ہم ہی میں آپس میں دہرائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے گھروں میں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ مکے میں 10 سال تک یہ ہوا ہے، کیسا ظلم و ستم کہ اس کو آج سوچنا بھی مشکل ہے۔ آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، 53 سال کسی کے جس بستی میں گزرے ہوں، صحابہ جا رہے ہیں، آقا جا رہے ہیں، جن کا بچپن وہاں گزرا ہو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے 8 سال کے بعد اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اسی مکے پر آقا علیہ السلام فتح کر کے فاتح بن کے کھڑے ہوئے۔ آج سارے کے سارے مکے والے لوگ 8 ہی سال کے بعد نقشہ بدل گیا۔ کل نبی نکالے گئے تھے مظلوم ہونے کی حالت میں، آج نبی آئے ہیں فاتح ہونے کی حالت میں۔ آج مکے کی حکومت کی چابی 8 برس کے بعد نبی کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سوال کرو، اپنے آپ سے بھی پوچھو اور ان سے بھی پوچھو کہ تم کیا کرتے ہو۔ تم نے جو بادشاہوں کے، راجاؤں کے، نوابوں کے قصے سنے ہیں، وہ کیا سنے ہیں تم نے کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہو، جب طاقت اس کے ہاتھ میں آئی ہو اور وہی بادشاہ بن گیا ہو، مالک بن گیا ہو، ہر فیصلے کی طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو، وہ کیا کرے؟ یہ دنیا جان لے، دنیا میں جب سلطنتیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں تو لاکھوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، لاکھوں گھر ویران ہوتے ہیں، لاکھوں امیدیں ٹوٹ کر کے ختم ہو جاتی ہیں، اور جانے کتنی نسلیں اور خاندان اور نسب تک تباہ ہو جاتے ہیں اور آگے کوئی نسل نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام جب مکے کو فتح کر کے داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ میں گئے اور واپس آئے اور کعبے کی چوکھٹ کو یوں پکڑا اور یہ کہا، بتاؤ بھائی تمہارا مجھ سے کیا خیال ہے؟ سارے کے سارے وہ لوگ، انہیں یاد آ گیا، ارے ہم تو محمد کے ساتھ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے میرے آقا کی 53 سالہ زندگی تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد آپ بڑے مہربان اور کریم ابن الکریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں امید ہے آپ سے کہ ہمارے ساتھ کرم کا اور رحم کا معاملہ فرمائیں۔ اگر کوئی اور ہوتا ہے اس جگہ پر تو اس جملے کے بعد ان سے کہتا، یاد کرو تم نے فلاں وقت فلاں گلی میں میرے ساتھ کیا کیا تھا، یاد کرو تم کہ میرے بلال کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا،
یاد کرو تم میرے خباب و خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اگر کوئی اور ہوتا اس جگہ پہ تو وہ کہتا کہ میری سمیہ کے خون کو میں کیسے بھول جاؤں، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ تم نے تو میرے سر پہ انعام رکھا تھا، میں تمہیں کیسے بھول جاؤں۔ قربان جائے دنیا، ایسا فاتح لے کر کے تو آئے، یہ مثال لا کر تو دکھائے، یہ کردار اور یہ نمونہ اور یہ ماڈل اور یہ اس طرح کا رویہ پیش تو کرے کوئی۔ صرف ایک ہستی ہے، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے اور کریں ٹھیک ہے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، اگر تم حرم میں آ جاؤ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری محمد کی ہے۔ آج ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ، امن پا جاؤ گے، تم اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو تب بھی تم سے کوئی نہیں بولے گا۔ اتنا ظلم سہنے کے بعد طاقت ملنے پر معاف کرنے کی صفت، اور کس کو معاف کیا جا رہا ہے یہ بتائیے؟ ارے معاف کرنے والے وہ نہیں ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے ستایا تھا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تم سب کے سب معاف کر دیے گئے ہو، جو حرم میں آ جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا وہ کردار، ہمارے نبی کی وہ تاریخ، نبی کی وہ سیرت جو اس ملک میں ایک غیر مسلم کو بتانے کی ہمیں ضرورت ہے، اور خود ہمیں بھی اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ایک تکلیف تو وہ ہے جو ہمیں ہو رہی ہے نبی کے تعلق سے، لیکن ایک تکلیف وہ بھی تو ہے جو نبی کو ہو رہی ہوگی ہمارے تعلق سے۔ نام میرا لیتے ہو، کہتے ہو نبی کے امتی ہیں، گن گاتے ہو میرے، لیکن تمہاری زندگی میں کچھ بھی تو میرا پناہ نہیں دکھتا، تمہارے رات اور دن میرے پنے کے کہاں دکھ رہے ہیں کہ تم میرے مطابق گزار رہے ہو؟ تمہارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم، ہر کام کے لیے ٹائم، ہر تعلق سے تمہارے پاس ٹائم، اور کہتے ہو جان سے زیادہ پیار نبی سے، مگر میرے لیے ٹائم کتنا نکال پا رہے ہو یہ بتاؤ؟ اچھا یہ بھی بہت آسان ہے، آج کے دور میں لوگ زیادہ اگر اردو پڑھے لکھے نہ ہو، موبائل پہ کتنا آسان ہو گیا، جس کو کچھ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، سننا تو اللہ سب کو سننا تو سب کو آتا ہے، اللہ نے سننے کی طاقت تو سب کو دی ہے، سن لو۔ آج کل کتنے اچھے اچھے عالموں کی تقریریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، نبی کی زندگی کے تعلق سے موبائل پہ پڑھی ہیں، اس کو سنو اور پھر لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، جب تک زبان نہیں کھولو گے، جب تک بولو گے نہیں، جب تک نبی کی بات نہیں کرو گے اور آپس میں گڑمٹ کرتے رہو گے، تیری میری میں پڑے رہو گے، تو یہ تو یاد رکھنا اس ملک میں ہمارا مستقبل نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہتر علاج، تمہیں تکلیف پہنچی تم یہ طے کر لو کہ اب نبی کے بارے میں جن لوگوں کے دماغوں میں کسی بھی طرح کی نفرت بھری ہم اس کو دور کریں، اور ہوتی ہے دور جب لوگ بتاتے ہیں نبی کے بارے میں، اور جب نبی کی سیرت ان تک پہنچتی ہے تو وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کا دل موم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا کام، طے کریے انشاءاللہ کہ روزانہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے یا سنیں گے۔ طے کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ؟ ارادہ کریے سب لوگ یہاں جتنے بھی ہمارے دکاندار ہوں یا دیہات سے ہوں یا شہر سے ہوں یا کاشتکار ہوں، آج سے یہ عزم کر لو 15 سے 20 منٹ روزانہ نبی کو سنیں گے، کسی بھی عالم کی زبانی یا کسی اچھی کتاب میں پڑھیں گے ہم۔ دیکھو تمہیں خود مزہ آئے گا جب تم سنو گے اور پڑھو گے انشاءاللہ، آپ خود ہمیں دعائیں دو گے کہ واقعی یہ کوئی چیز تھی جو ہماری زندگی میں نہیں آئی تھی آج تک، اور آج آئی ہے تو اس کا ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دوسرا کام جو ہمیں اس وقت اس تکلیف کے ازالے کے طور پہ کرنا ہے، دوسرا کام وہ یہ کہ دنیا کے چند شر پسند، سب نہیں ہیں، چند شر پسند یا بدباطن یا دل کے گندے اور دماغ کے سڑینے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی زبان درازی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کو وہی سوچ میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک بیچ میں بات بتاتا ہوں، ایسے دور میں جب نبی کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی جا رہی ہے، ایسے ہی دور میں امریکہ اور UK یعنی لندن کے جو متحدہ ممالک ہیں، 3.25 لاکھ عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں صرف 2 مہینے۔ مٹ جائے گا اسلام؟
ختم کر دے گا کوئی اس دین کو؟ اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا دین ہے، قیامت تک رہنے والا دین۔ مگر ہماری کوئی گارنٹی ہے کہ ہم ہی رہیں گے دین پہ؟ وہ 3.25 لاکھ آئے سر سے پیر تک نبی کے غلام بن کے، کوئی کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے آیا، کوئی اپنا نام و نمود چھوڑ کے آیا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اسٹار، یوٹیوبر، بڑے بڑے اپنے ملک کے امیر، خالی اس بات کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے آ گئے کہ بھئی فلسطین کے مسلمان، اسلام ایسی چیز ہے کہ سب کچھ لٹا دیا، اور ہمارے مذہب کے ماننے والے اتنے ظالم ہیں کہ وہ بچوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور انہیں شرم نہیں آتی۔ خالی اس ایک دعوت نے 3.25 لاکھ عیسائیوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ اللہ مجبور نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم نہیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے گا۔ یہ بالکل دماغ میں بٹھا لو، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، اسلام کے ہم محتاج ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں اسلام ہم سے، قرآن ہم سے، مسجد مدرسے ہم سے ہیں، دین ہم سے۔ اللہ کی قسم ہم ہیں دین سے، ہم ہیں اسلام سے، ہم ہیں مسجد سے، ہم ہیں اللہ کے نبی کے دین سے۔ تو دوسرا وہ کام جو ہمیں اب کرنا ہے، یہ طے کر لیجئے انشاءاللہ، ہمارا صبح سورج جو نکلے اور جو شام کو چھپے، تو یہ طے کیجئے کہ ہمارا ایک دن بھی ایسا نہ جائے جس میں ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے غذا ہے، ٹونک ہے، پاور ہے، انرجی ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، نبی کی محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آج آپ ایمانداری سے سوچئے، یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے آپ کے گھروں میں 2 3 مہینے ہو جاتے ہیں، کوئی قرآن کھولتا ہے؟ بالکل ایمانداری سے سوچیے، آپ خود اپنے بارے میں سوچ لیجئے، کتنے مہینے ہو جاتے ہیں قرآن کی نوبت نہیں آتی۔ ہاں کہیں انتقال ہو جائے تو وہاں پارا لے کے ہاتھ میں بیٹھ جاتی۔ ارے بھائی وہ تو ایک کام ہے، سال ثواب۔ قرآن روزانہ ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ یہ بتاؤ، قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے آیا، کسی اور کے لیے آیا؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کس کا ہے؟ میرا آپ کا ہے۔ اس قرآن کے لیے جو صحابہ نے اور اولیاء کرام نے لاکھوں کی تعداد میں جانیں دی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جیسا اللہ کا ولی بادشاہ کے سامنے کوڑے کھا رہا ہے، اسی قرآن کے لیے لوگوں نے زندگیاں ختم کر دی، پوری زندگیاں لگا دی قرآن کے لیے۔ یہ قرآن کس کے لیے تھا؟ قرآن دنیا سے جانے والوں کے لیے، وہ تو ایک چھوٹا کام ہے، ایصال ثواب۔ اصل کام تو یہ ہے کہ ہم زندگی میں قرآن پڑھیں۔ ہمارے آقا پوری رات قرآن پڑھتے تھے، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، اولیاء اللہ قرآن پڑھتے تھے۔ ہماری زندگیوں میں قرآن ہے ہی نہیں۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کے طور پر یہ لائے گا۔ سنیے اور دل سے سنیے، اگر نبی کو ہم پڑھیں گے نہیں، نبی کی راہ پر چلیں گے نہیں، قرآن ہم پڑھیں گے نہیں، قرآن کی راہ پر ہم چلیں گے نہیں، اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اسی نبی پر، اسی قرآن پر اور اسی اللہ پر ہمارے بیچ کے لوگ بھونکتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک اس وقت سبق ملتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا۔ مگر حقیقت میں یہ بھی جگانے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، یہ تمہاری غفلت ہے جو آج یہ ہو رہا ہے۔ اگر تم جاگ گئے ہوتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ تمہارے نبی پر یا قرآن پر کوئی ایک لفظ بھی بول ہوتا۔ بھائیو، جس گھر میں قرآن رکھا ہو اور پڑھا نہ جائے، بہت دھیان سے اور دل سے سنیے میری اس بات کو۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے۔ جس گھر میں قرآن ہو اور پڑھا ہی نہ جاتا ہو، رکھا ہے بس۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ اور قبرستان میں بھائی کیا ہوتا ہے؟ قبریں ہوتی ہیں۔ تو گویا ہمارے گھر آج گھر ہیں مگر قبرستان کے مانند ہیں۔ قبرستان کے مانند جب بن جاؤ گے تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے کوئی بھی۔ اگر اپنے گھروں کو حقیقت میں ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی زبان اور کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی۔ یہ طے کر لیجئے انشاءاللہ۔ یہ باتیں آپ کو لگ رہی ہوں گی ایک مولانا ہے اور کہہ رہا ہے وہ تو جمعے کے دن کی تقریر ہے، ہر جمعے میں ہو ہی رہی ہے، سنتے رہو تم بھی، لٹ بھی اور آگے بڑھیں گے تب نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔
چیزیں جب علاج بتایا جائے اور مریض علاج نہ کرے تو مرض بڑھتا ہے. مریض کو علاج بتانے پر اگر وہ علاج کر لے تو مرض کنٹرول میں آ جاتا ہے. اپنے اپنے مرض کو اگر ہمیں کنٹرول میں کرنا ہے، تکلیفوں کا علاج کرنا ہے، غموں کو دور کرنا ہے، پریشانیوں سے نجات پانا ہے، عزت کے ساتھ اس ملک میں جینا ہے اور اپنے وقار کو بحال کرنا ہے، کوئی ہمارا دل نہ دکھائے نبی کی شان میں کچھ کہہ کر، اس راہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان دو راستوں پر چلیں. اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.